سے وہ دیکھیں جدھر، رحمت سے وہ دیکھیں جدھر، گلشن بنے ویرانیاں، رحمت سے وہ دیکھیں جدھر، گلشن بنے ویرانیاں، ہنس دیں جدھر در بھی دیکھ کر، ہنس دیں جدھر بھی دیکھ کر، ظلمت میں ہو رنگینیاں، ہنس دیں جدھر بھی دیکھ کر، ظلمت میں ہو رنگینیاں، عظمت تیری ہے لا بیاں، رفعت تیری ہے لا گمان، عظمت تیری ہے لا بیاں، رفعت تیری ہے لا گمان، در پہ تیرے دیکھے جھکی، در پہ تیرے دیکھے جھکی، نبیوں کی بھی پیشانیاں، در پہ تیرے دیکھے جھکی، نبیوں کی بھی پیشانیاں، در پہ تیرے دیکھے جھکی، نبیوں کی بھی پیشانیاں، ہے تکبر تیری دہلیز پہ آ کر جھکتا ہے تکبر، تیری دہلیز پہ آ کر جھکتا ہے تکبر، تیری دہلیز پہ آ کر ہر شاہ تیری راہ میں ایک خاک نشیں ہے، ہر شاہ تیری راہ ہمیں ایک خاک نشیں ہے، ہر شاہ تیری راہ ہمیں ایک خاک نشیں ہے، ہر شاہ تیری راہ ہمیں ایک خاک نشیں ہے، ہر شاہ تیری راہ ہمیں ایک خاک نشیں ہے، ہر شاہ تیری راہ ہمیں ایک خاک نشیں ہے، ہے تکبر تیری دہلیز پہ آ کر جھکتا ہے تکبر، تیری دہلیز پہ آ کر جھکتا ہے تکبر، تیری دہلیز مکے میں پکڑ کے لائے لوگوں کو صحابہ کا، یہ آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے، جو کچھ ہو رہا تھا جیسے ہوا ذرہ ذرہ پتہ ہوتا تھا، لیکن ایسے جیسے کچھ پتہ نہیں ہے دنیا کے ساتھ، اچھا بھائی کیا، اور کبھی بتا بھی دیتے تھے کبھی نہیں بھی بتاتے تھے، جیسے ایک شخص آیا تلوار لے کے آیا آپ کے پاس بیٹھا، وہ موقع تلاش کرتا تو موقع ملے گا تو استغفر اللہ کچھ، آپ یہ کیسے آئے، تو اس اظہار محبت کا کیا، آپ کے محبت میں آئے اور برا بھلا کافروں کو کہا، یہ کہا وہ کہا، ہم آپ کے غلام بننے آئے ہیں، یہ آئے ہیں، ہم آپ کی جان نثار ہیں، ایسی اظہار کیے، آپ نے کہا تلوار ساتھ کیوں رکھی ہوئی ہے، آپ کی باتیں دیکھیں، کہ تلواروں کا خدا ناز کرے، آپ تو بڑی عظمت، تلواریں آپ کے مقابلے میں کوئی حقیقت رکھتی ہیں، یہ کیسی باتیں اس کی،
کبھی تو خاموش رہتے تھے، کبھی کسی کی وضاحت کر دیتے تھے، سب جانتے تھے. تو آپ نے اس کو کہا کہ تم فلانے سردار کے ساتھ تم نے آپس میں سرگوشی نہیں کی دونوں نے؟ تم تو اب یہ جان نثار بننے آئے ہو، اصل میں تو تم میری جان لینے آئے ہو کہ موقع کی تلاش میں. باتیں تم میٹھی اور دوستانہ انداز کے کرتے ہو کہ میں آپ سے محبت اور رابطہ اور محبت اور غلامی کا اظہار کرتے ہو جان. تم فلانے سردار کے ساتھ فلانی جگہ بنی، ساری باتیں بتائیں، اور تم لوگ میرے متعلق مشورے نہیں کر رہے تھے. تمہارے ساتھ دونوں سردار بیٹھے ہوئے تھے، اور تم نے اس کو یہ بات نہیں کہی تھی اگر مجھے کچھ پریشانیاں مجبوریاں نہ ہوتی تو میں تم لوگوں کو راحت دیتا، تمہاری جان چھڑا دیتا، حضرت منظر یعنی استغفر اللہ قتل کر دیتا. اس نے پوچھا کیا تمہاری پریشانیاں ہیں؟ تم نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں مقروض ہوں. اس نے کہا اگر تو یہ کام کر دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دے، اس سے ہم کو یہ راحت دے دے، تیری اولاد کو اپنی اولاد سمجھوں گا، ایسی تربیت کروں گا. اس نے تم کو یہ نہیں کہا تھا؟ اور تیرا قرضہ جو کچھ ہے سب میرے پر میں ادا کروں گا. یہ طے نہیں ہوا تھا، وہ ہکا بکا رہ گیا کہ تیسرے کو خبر ہی نہیں تھی نا. اس کا دماغ خراب ہو گیا، اس سے چپ ہو گیا. یہ مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. آپ کے رشتے داروں میں سے کوئی قید میں آیا، آپ نے کہا یا تو جان چھڑا لو، کچھ دیر دعا کی جزیہ جس کو کہتے ہیں، نہیں تو پھر قیدی رہنا پڑے گا. اس نے کہا حضرت آپ کو پتہ ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے. آپ نے کہا کچھ نہیں ہے، کچھ ہے. کچھ نہیں کچھ ہے. فلانی عورت کے ساتھ فلانی رات کو فلانی جگہ اتنے مقدار کا سونا تم دونوں نے مل کر چھپایا نہیں ہے. وہ چپ ہو گیا. اپنے گھر کا نہیں پتہ، اوروں کو آقا جی کا پتہ. وہ حیران ہو گیا. کیا کہتے کچھ نہیں ہے کچھ ہے. ایسے نہ کہو کچھ نہیں، کہ تم دونوں نے مشورہ کیا، تمہاری وہ لگتی ہے، اور تم نے کہا سے کرے پھر مشورے کرے، تم نے چھپایا ہے وہ سونا تم لوگوں نے، اور وہ سونا اس مقدار کا. حیران ہو گیا کہ کسی کو بتایا نہیں ہے، سارا ان کو پتہ ہے. گزرے ماضی کے واقعات، جی ماضی کے. آخر جی صحابہ کو یہ شمائل ترمذی میں پوچھ پڑھتا تھا تو اس میں وہ واقعات 6-7 عورتوں کو واقعہ بیان کیا. ایک عورت ایسی تھی، اس نے ایسے آپس میں بیٹھتی ہیں باتیں کرتی ہیں عورتیں، تیرا خامند کیسا ہے، تیرا خامند کیسا ہے، تیرا خامند کیسا ہے. تو یہ تو ہوتی ہیں ایسی. ایک نے کہا میرا خامند اتنا بہادر ہے، دوسرے نے کہا میرا خامند اتنا بخیل ہے، اور تیسرے نے کہا میرا خامند اتنا ظالم ہے. ان کی فصاحت بیان کی. یہ آپ نے کب سنا، کب دیکھا؟ علم میں جو گزرے ہوئے چیزیں. ایک نے کہا میرا خامند ایسا ان انطق وطلق وان اسکت اعلق، بولوں تو بیڑا غرق ہو جائے، نہ بولوں تو مرتی رہوں. کہ بڑی فصاحت تھی، بلیغ تھی، کہ 2 جملے بولتی تھی جس میں سارا، اگر مذمت ہے تو ساری آ گئی، اگر اس کی تعریف ہے تو ساری آ گئی. اتنا مختصر کلام اور سمجھ میں سب کچھ آ جائے. کہ نہ کھانا دیتا نہ کپڑا دیتا ہے، بس مری رہتی ہوں. اگر کچھ بول پڑوں تو پھر طلاق کا مسئلہ آتا ہے کہ پھر جا عیش کر. عیش جو ہو رہی. اور بھی ایسے میں تو میرا خامد، اس نے بھی ایسی تعریف کی جیسے حیا اور ادب کے درمیان جس کو مرد کہتے ہیں وہ مرد ہے. اس میں آپ سمجھتے ہیں وضاحت کی ضرورت نہیں، بہت کچھ چاہتا ہے کہ نامرد نہیں ہے، میری ہر خواہش پوری ہوتی ہے اس سے. اور بھی ایسی باتیں. تو یہ گزرے ہوئے زمانوں کے واقعات آقا جی نے بیان کی جو ہو چکے تھے، اور آئندہ جو ہوں گے نہ ہوں گے وہ حدیثوں میں دیکھ کتنا. یہ سب پتہ تھا، اپنے گھر کا پتہ نہیں تھا. ہے نا نامراد ایسے لوگ، ایسی حدیثیں سنانی، عوام کا دماغ خراب کرنا. پھر وہ بیچارے ظاہر اتنا علم تو ہوتا نہیں، سوچتے ہیں آقا جی پریشان تھے، آقا جی کو کچھ پتہ نہیں تھا، کچھ پتہ نہیں.
اتنا بتانا پھر اپنے گھر کا کہ اپنے گھر کے متعلق انسان کو خود صفائی نہیں پیش کرنی چاہیے. کسی کو انسان حکومت کورٹ میں جاتا ہے اس کی صفائی کی چاہے معتبر بھی ہو پھر بھی کہتے بھائی تمہارا گواہ کا مسئلہ یہ رہے گا. ٹھیک ہے تم معتبر مانتے ہیں لیکن دنیا کے اصول قانون کے اصول ایسے ہیں. ہوتا نہیں ہوتا جی کا. تو آقا جی ہر لحاظ سے ایسے چلیں دنیا میں کہ ہر آدمی دنگ حیران ہے. اور عقل حیران اس لیے ہوتا ہے کہ علم والے حیران ہیں, دانش والے حیران ہیں, حکمت والے حیران ہیں. تعلیم کسی سے نہیں لی, تعلیم سب کو دیتے ہیں اور ہر تعلیم انتہائی کمال پر ہے, عروج پر ہے. کوئی بھی تعلیم ہو اور لی کسی سے نہیں. کوئی بغیر تعلیم کے علم والا ہو سکتا ہے سیکھنے کے. آپ بغیر سیکھنے کے ہر چیز جانتے ہیں, کتنی بڑی بات.